بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تین کام کرنے والی عورت جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ عورت کے تین کام مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ تین کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا، اس پر نور آ جانا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، حضرت آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول پڑے کہ اس عورت نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی کہ بتائی گئی نصیحتوں پر ضرور عمل کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، ہر ایک عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی عورت کا چہرہ روشن اور پر نور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ تین کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی، حضرت مجھے وہ 5 کام بتائیں کہ وہ کون کون سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو یہ میرا کالا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا، آپ کا علم پڑھا اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو میری زندگی میں آنے والا نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلے تو قبول ہوتی ہوگی۔ جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے بھی 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کے نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی تو ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا، جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ ناظرین کرام، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، مرد عورت پریشان حال میں ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہروں پر کرب اور تکلیف کے باعث ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ تو ایسے میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا چہرہ روشن دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ دنیا میں تو جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نکھری اور صاف ہو، تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سی کریم استعمال کرتی ہو، لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو، بلکہ جس عورت کا چہرہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورتیں اس سے پوچھیں گی کہ بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا عمل کیا کرتی تھی کہ جس عمل نے قیامت کی ہولناکی میں بھی تیرے چہرے کو روشن کر دیا ہے۔ تو پھر وہ عورت کہے گی، میں دنیا میں یہ عمل کیا کرتی تھی۔ نمبر 1، فرمایا گیا شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت۔ جب نیک اور متقی شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی میں ڈھل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے، اچھے اخلاق اپناتی ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، بد لحاظی، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بچتی ہے، تو مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکٹ پہلے دے دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کچھ بخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا
ہوتا ہے وہ ہے پردہ۔ فرمایا پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہو، اور نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی، اس کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی۔ بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی، فحش گوئی کرتی تھی، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا اور ان سے غیر اخلاقی گپ شپ لگانا۔ وہ بے حیائی میں بڑی ہی مشہور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چبوترے پہ بیٹھ کے سورید کھا رہے تھے۔ سورید کہتے ہیں گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا، اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اسی دوران اس عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو، ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا اور عاجز اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ وہ بے حیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لے لوں اور کھا لو، اور کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے، نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب کرتا کیا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب اب کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے، تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھایا، اور جہاں بھی جاتی تو پردہ کر کے جاتی۔ پھر ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو اس کی نظریں نیچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ تو وہی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تیرے پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت تھا، گھر سے 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس باپردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ پھر فرمایا، تیسرا کام بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتی ہے، اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب کوئی بھی کام ہوتا شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی اس بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں ان کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ تو جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا کہ وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی یہ سوچ تھی کہ جب وہ اسے تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا، میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا، میں کہوں گا کہ یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بس اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس اسلام کی مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی کو لا کر وہاں رکھ دینا۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے ہی پڑھتے وہ تھیلی لا
لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھا ہوں کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والی خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینہ میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کا راستہ روکا تو عورت نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو نے میرا راستہ روک لیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا، میری کوئی بڑی شرط نہیں ہے، شرط بس یہ ہے کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک بلا ناغہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ نوجوان فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دن میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائیں حضرت سیدنا عمر فاروق کی امامت پر کہ جن کی امامت میں وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کے دل کی دنیا ہی بدلتی گئی۔ 40 دن مکمل ہو گئے۔ اب یہ نوجوان اس راستے سے جا رہا ہے، آنکھیں نیچی ہیں اور پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپٹا ہے۔ عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی، اے نوجوان، اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ، میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تو نے 40 دن والی اپنی شرط پوری کی ہے، میں بھی وعدے کے مطابق تیار ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت اور نوجوان عورت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے خوبصورت خاتون، تیرا حسن اپنی جگہ، لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میرے دل کی دنیا اب بدل چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، اب تو اپنے گھر چلی جا۔ تو فرمایا گیا، ایسی نیک خاتون جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود سے بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسرے کو بھی اچھے راستے پر چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد رہے کہ خواتین کے لیے نماز ادا کرنے کا حکم یوں ہے، تو اپنے گھر میں سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو پھیلانے والا بنا دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔